آج کی منزل میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الرعد کا جو حصہ رہ گیا تھا وہ تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ سورہ ابراہیم تلاوت کریں گے، اور سورۃ النحل جو ہے اس کی تلاوت کریں گے، اور اسی طرح سورۃ الحجر کی تلاوت جو ہے وہ ہم کریں گے۔ میں کل جو منزل ہم نے پڑھی ہے سورۃ الرعد کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا، 13ویں سپارے کا پہلا نصف ہمارا مکمل ہوا، آج دوسرے نصف سے شروع کرنا ہے۔ کل چونکہ سورہ یوسف تھی تو تفصیلی گفتگو اسی پہ ساری ہوئی۔ ایک اصول فطرت قوموں کی کامیابی کا راز اور ایک کامیاب انسان سے لے کر ایک کامیاب قوم تک بننے کا ایک نسخہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک قانون فطرت بھی ہے، اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس بھی ہے، اور سروائیول آف دا فٹسٹ بھی ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں لازمی بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، انزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرہا، بہنے لگیں وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق، فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو اٹھا لیا سیلاب کی رو نے ابھرا ہوا جھاگ، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، اس میں بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، یوں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس بیکار جھاگ تو رائیگاں چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہے گی زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، یوں ہی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ امید آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زمین میں وہ چیز باقی رہے گی جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب بارش آتی ہے پھر وادیاں بہتی ہیں، سمندر میں جا کے گرتی ہیں، اس کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے۔ وہ بظاہر تو جھاگ بہت زیادہ ہوتی ہے، پانی کو چھپا لیتی ہے، لیکن وہ چند لمحوں چند منٹوں کے بلبلے ہوتے ہیں، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، وہ ساری جھاگ سب بلبلے ختم، باقی کیا رہتا ہے؟ پانی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق اور باطل کی مثال ایسے ہی ہے کہ باطل چاہے بڑا بھی نظر آ رہا ہو، بقا ہمیشہ حق کی ہے، چاہے وہ چھپا ہوا بھی ہو، حق باقی رہے گا، اور اس کے بعد وہ چیز باقی رہے گی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ یہ پنکھا ہے ہمیں فائدہ دے رہا ہے، چل رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے تو یہ لگا ہوا ہے، یہ آج اس کی موٹر جل جائے اٹھا کے کباڑ خانے میں پھینک دیں گے، بس گیا۔ یہ فانوس لگایا ہوا ہے، اتنا مہنگا فانوس لا کے لگایا ہے، ٹھیک ہے، لوگ آئی فون لے کے آتے ہیں، لاکھوں روپے کا، خراب ہو گیا، وہ کباڑ ٹگے ٹوکری کے بھاؤ جاتا ہے، کوئی فائدہ۔ ایون کہ انسان کی اپنی زندگی، آپ اپنے گھر والوں کے لیے جب تک فائدہ مند ہیں، اپنے بچوں کو، بیوی کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو آپ فائدہ دے رہے ہیں، آپ کی عزت بھی ہوگی، رسپیکٹ بھی ہوگی، آؤ جی بھی ہوگی، آؤ بھگت بھی ہوگی، دیکھ بھال بھی ہوگی، خیر خیریت بھی پوچھی جائے گی۔ جب اس باڈی سے سانس نکل جائے گی، آپ بیکار ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، چارپائی پہ بیٹھ گئے، محتاج ہو گئے، دوسروں کے دست نگر ہو گئے، تو لوگ، میری پرسنل لائف کے یہ ایکسپیرینس ہیں کہ مسجد میں میرے پاس آ کے لوگوں نے کہا قاری صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ ابو جی کو پردہ دے دے، اب بڑی ہو گئی ہے، اب مزید نہیں ہوتا۔ یہ حالات بھی آ جاتے ہیں جب انسان لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے قوموں کی ترقی یا انسان فرد واحد اگر بندہ انفرادی طور پہ اپنی زندگی پہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی چاہیے دلا اگر تواضع کنی اختیار، شیخ سعدی فرماتے ہیں شود خلق دنیا ترا دوست دار، اے میرے دل اگر تو عاجزی کا دسترخوان بچھا دے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جا، یہ ساری دنیا تیری دوست بن جائے گی۔ تو اس لیے امت مسلمہ بھی اقوام عالم میں جب تک ہم دنیا کو فائدہ پہنچاتے رہے، ہر فیلڈ میں اگر فلاسفہ کی طرف آئیں تو رازی اور غزالی جیسے فلاسفر ہمارے درمیان موجود تھے، سائنسدانوں کی طرف آئیں تو بیرونی جیسے محمد بن زکریا الرازی جیسے لوگ ہمارے پاس موجود تھے، جہاد کی طرف آئیں تو محمد بن قاسم جیسے اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس، طارق بن زیاد جیسے لوگ موجود تھے، سلطان محمود غزنوی جیسے لوگ موجود تھے۔ تصوف کی طرف آئیں تو معین الدین اجمیری، داتا علی حجویری، حضرت عثمان مروندی، ایسے لوگ تصوف کے اندر موجود تھے۔ تو دنیا میں عزت بھی کمائی، شہرت بھی کمائی، دنیا میں وقار بھی تھا، سب کچھ تھا۔ آج جب دنیا کے دست نگر بنے ہوئے ہیں تو بیکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی پرسنل لائف میں بھی قرآن مجید کا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند، بینیفیشیل بن جائیں، آپ فائدے بکھیرنے والے بن جائیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، اور ایک اور روایت کے الفاظ ہے خیر الناس من انفعہم للناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشیل ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ اپنی لائف میں جس سٹیج پہ، جس فیلڈ میں رہ کے بھی لوگوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کی عزت ہوگی، آپ کی ترقی ہوگی، آپ کا وقار ہوگا، آپ کے رزق کے دروازے کھلیں گے۔ مزہ تو تب ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، مزہ تو تب ہے جیا جائے دوسروں کے لیے۔ گلشن میں کھلنا پھول کا کوئی بڑی بات نہیں، زہے ہے وہ پھول جو گلشن بنا دے صحرا کو۔ صحرا میں گلشن کھلانا یہ کمال ہے نا۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ شب تو گزری ہنگامہ گستری میں تیری، وقت سحر ہے اللہ کا نام لے ساکی، نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے ساکی۔ تو یہ مزے کی بات ہے کہ آپ گرتوں کو تھامے ہو، میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے بندوں کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے فائدہ مند بنائے۔ سبحان ذی الملک والملک